بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم نے قافیہ کی حرکات اور اسی طریقے سے قافیہ کے حروف اور اسی طریقے سے قافیہ کی تعریف اور قافیہ کی اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ تو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اضافی فائدے کے طور پر کچھ حرکات و سکانات کی مزید 5 اقسام ذکر کی ہیں۔ وہ 5 اقسام بھی ہمارے سبق کے اندر معاون اور ممد شمار ہوں گی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس 5 اقسام کو مزید ذکر کیا ہے کہ یہ 5 حرکات و سکانات کے اعتبار سے مزید جو 5 قسمیں ہیں یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ مزید ہمارے لیے بات آسان ہو جائے۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے متقاوس، دوسری ہے متراکب اور تیسری ہے متدارک، چوتھی ہے متواتر۔ تو اب یہ کیا ہے، ان کی کیا تعریفات ہے، یہ تعریفات ہم کرتے ہیں اور پھر ان کی مثالیں بھی ہر ایک کے ساتھ الگ الگ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں مثالیں بھی دی ہیں۔ تو جیسے ہی ہم کتاب کی عبارت حل کرنے کی طرف جائیں گے تو وہاں ان کی مثالیں بھی پڑھیں گے اور اشعار بھی پڑھ کر اور وہاں پر ان کو مزید ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اسی طریقے سے 5ویں قسم ہے مترادف۔ تو سب سے پہلی قسم ہے متقاوس۔ متقاوس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس قافیہ میں 2 ساکنوں کے درمیان 4 حرکتیں مسلسل آ جائیں، یعنی 2 ساکنوں کے درمیان 4 حرکتیں مسلسل آ جائیں۔ اس پر انہوں نے کتاب میں مثال دی ہے قد جبر الدین الالہ فجبر۔ تو یہاں پر 4 حرکتیں مسلسل آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی قسم ہے متراکب، اور متراکب کہتے ہیں جس قافیہ میں 2 ساکنوں کے درمیان 3 حرکتیں مسلسل آ جائیں۔ اس پر انہوں نے مثال دی ہے اخب فیہا و اوزا۔ اگلی قسم ہے متدارک۔ متدارک کی تعریف انہوں نے کی ہے جس قافیہ میں 2 ساکنوں کے درمیان 2 حرکتیں مسلسل آ جائیں۔ اسی طریقے سے اس سے اگلی قسم ہے متواتر، جس قافیہ میں 2 ساکنوں کے درمیان 1 حرکت مسلسل آ جائے تو وہ متواتر کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے اگلی قسم ہے مترادف۔ مترادف جس قافیہ میں 2 ساکن جمع ہو جائیں تو وہ مترادف کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک فائدہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اگر کسی وزن کے آخر میں وتد مجموع ہو تو بحور کے بدلنے سے اس میں مختلف تبدیلیاں جائز ہیں۔ مثلا بحر بسیط اور بحر رجز میں طی کرنا جائز ہے، بحر کامل میں حذل کرنا جائز ہے، بحر بسیط اور رجز میں خبل بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے نیز یہ کہ ایک ہی قافیے میں متدارک اور متراک کا اکٹھا ہو جانا جائز ہے، اور اسی طرح متقاوس بھی متدارک اور متراکب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک اضافی فائدہ بتایا ہے، یہ ایک اضافی انہوں نے فائدہ بتایا۔ اب ہم اس کی عبارت حل کرتے ہیں تاکہ یہ جو باتیں ہم نے پڑھی یہ مزید ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمتقاوس کہتے ہیں متقاوس کل قافیۃ توالت فیہا 4 حرکات، جس میں 4 حرکات مسلسل آ جائیں بین ساکنیہا 2 ساکنوں کے درمیان کا قول ہی۔ اس پر انہوں نے شاعر ایک ٹکڑا لکھا ہے قد جبر الدین الالہ فجبر۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی اصلاح کی تو دین کی اصلاح ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر دین کی اصلاح کی تو دین کی اصلاح ہوگی۔ اس قافیے میں 2 ساکن لام اور اسی طریقے سے لام کا الف، تو اس قافیے کے اندر لام کا الف اور اسی طرح فجبر آخر میں جو را ہے یہ ساکن ہے، بیچ میں 2 کلمے مسلسل متحرک آ رہے ہیں جبا فجبا۔ والمتراکب کہتے ہیں متراکب کہتے ہیں کل قافیۃ توالت فیہا 3 حرکات بینہما، جس میں 3 حرکات پے در پہ مسلسل متحرک آتی ہو کا قول ہی۔ اس پر انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے، یہ انہوں نے ایک ٹکڑا سے دیا ہے اخب فیہا و اوزا۔ اس کا پہلا فقرہ ہے یا لیتنی فیہا جزا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا تو اخب فیہا و اوزا، تو پھر میں اس وقت دوڑتا اور تیز چلتا۔ تو اس میں ہا میں جو ہا ہے وہ اس میں ہا و اوزا یہ اس کا کافی متراکب ہے،
والمتدارک کہتے ہیں متدارک کل کافیت توالت بینہما حرکتانی، جس میں دو حرف پے در پے متحرک آ رہے ہیں. قولی اس پر انہوں نے شاعر کا ایک شعر نقل کیا ہے اور فرماتا ہے کہ تسلط عمایات الرجال عن الہوا ولیس فوادی عن ہواہا بمنسلی. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زائل ہو گئی لوگوں کی نوخیز عمر کی عشق کی گمراہیاں لوگوں کی زائل ہو چکی ہے، حالانکہ میرا دل اس کی محبت سے جدا ہونے والا نہیں ہے. اس میں منسلی یہ کافیہ متدارک ہے، اس میں نون اور یا دونوں ساکن ہیں اور دونوں کے درمیان سین اور لام دو متحرک ہیں. اور اسی طریقے سے اگلی ہے والمتواتر کل کافیت بین ساکنی حرکت کا قولی، اس پر بھی انہوں نے ایک شعر ذکر کیا ہے. کہتا ہے یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ بکل مغیب شمس. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یذکرنی طلوع الشمس صخرا، مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے سورج کا طلوع ہونا. واذکرہ اور میں اس کو یاد کرتی ہوں بکل مغیب شمس، جب بھی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے میں اور طلوع ہونے میں مجھے صخر یاد آتا ہے اور میں اس کو یاد کرتی ہوں. صخر اس کا بھائی تھا. والمترادف اسی طریقے سے مترادف ہے کل کافیت اجتمع ساکناہا کا قولی، اس پر شاعر کا شعر ہے ہر ایسا کافیہ جس میں دو ساکن جمع ہو. حاضی دارہم اکفرت ام زبور محت الدہور، یہ ماقبل میں یہ شعر گزر چکا ہے. تنبیہ، اس پر انہوں نے ایک اضافی فائدہ یہاں پر ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ الوتد المجموع اذا کان آخر جزء جاز تیہ، کہتے ہیں وتد مجموع جب آخر میں ہو تو اس کے اندر طی کرنا جائز ہے. کل بسیط والرجز، جس طریقے سے بحر بسیط اور رجز. او خزلی ہی کل کامل، اسی طریقے سے خزل بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے کامل کے اندر کیا تھا. او خبلی ہی کر رمل، اسی طریقے سے خبل بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے بحر رمل کے اندر کیا تھا. اور آگے ہیں والخفیف والخبب، اسی طریقے سے خبیب اور خبب بھی کر سکتے ہیں. جاز اجتماع المتدارک، اس کے اندر متدارک کا اجتماع جائز ہے. والمتراکب او خبلی ہی کل بسیط، اور متراکب کا اجتماع بھی جائز ہے. یہ بحر خبب جو انہوں نے کہا ہے تو خبب بحر متدارک کا دوسرا نام بحر خبب ہے. او خبلی کل بسیط والرجز اجتماع المتقاوس مع الاولین، پہلے دو کے ساتھ آپ خفیف اور خبب کے ساتھ متقاوس کو بھی جمع کر سکتے ہیں. اس ساری عبارت جو ہم نے پڑھی ہے، یہ ابھی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی قصیدے کے قافیے میں ان بحروں کے ضربوں کا نام استعمال کیا جائے تو اس وقت قافیہ متدارکہ ہوگا، اور اگر ان بحروں کے ضربوں کو تام استعمال نہیں کیا جائے گا، مثلا بحر بسیط مجزوم کے جز میں طی کو داخل کیا جائے تو قافیہ متراکبہ ہوگا. اور یہ جو وتد مجموع میں ضعافات و علل کے بعد ایک قصیدے میں قافیہ متدارکہ ہے، متدارک اور متراکب کو جمع کرنا جائز ہے. یعنی لازم نہیں ہے پورے قصیدے میں ایک ہی قسم کا قافیہ ہو، یہ لازم نہیں ہے کہ پورے قصیدے میں ایک ہی قسم کا قافیہ ہو، بلکہ مختلف قسم کا قافیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اضافی فائدہ بتایا تھا جو حرکات و سکنات سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی ہے. ہمارا اگلا سبق 5ویں بحث یعنی عیوب اور خامیوں کے بارے میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.